بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اور قرآن، کیا قرآن کریم پورا کا پورا رمضان میں نازل ہوا تھا یا باقی مہینوں میں بھی نازل ہوا تھا؟ تو اس بارے میں آج تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم جو ہے وہ رمضان کی 24 تاریخ کو نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ اگرچہ اس بات میں تاریخ کے حوالے سے تھوڑا سا جو ہے وہ تاریخوں میں اختلاف ہے، لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ رمضان میں ہی قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ لیکن سارا کا سارا قرآن کیا رمضان میں نازل ہوا تھا؟ اس بارے میں ہم ایک دو حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینہ میں تمام قرآن کا میرے ساتھ ایک دفعہ دور کیا کرتے تھے، مگر اس سال انہوں نے 2 دفعہ دور کیا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اب میری وفات کا وقت قریب ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی قرآن نازل ہوا ہے، مگر رمضان المبارک کی یہ خاص خصوصیت ہے کہ اس میں جس حد تک قرآن کریم نازل ہو چکا ہوتا تھا، جبرائیل علیہ السلام اس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دور کیا کرتے تھے۔ گویا دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے، یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ تمام قرآن جو ہے آپ پر نازل کیا گیا رمضان میں۔ یہ بخاری میں ہے۔ اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے اور زیادہ تر سخاوت آپ رمضان میں فرمایا کرتے تھے، جبکہ جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تھے اور جبرائیل رمضان کے مہینے میں ہر رات آپ سے ملا کرتے تھے اور تمام قرآن کریم کا آپ کے ساتھ مل کر دور کیا کرتے تھے۔ ان دنوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ اپنی سخاوت و کرم میں بڑھ جاتے تھے۔ تو ان حوالہ جات کی روح سے ہم کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ تو یہاں پہ جیسے پہلا سال ہوگا تو اس سال میں جتنی آیتیں، جتنی صورتیں نازل ہو چکی ہوں گی، جب رمضان آیا تو جتنا ہو چکا تھا نازل آیتیں یا صورتیں، ان کا جو دور تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ اسی طرح ہر سال اسی طرح ہوتا رہا، اور آخری سال یعنی کہ اگر پہلے سال جو آیتیں اور صورتیں نازل ہوئی تھیں وہ 23 سال کے عرصے میں، آخری سال میں وہ 23 بار نازل ہوئیں، اور جو آخری سال میں نازل ہوئیں وہ بھی کیونکہ آخری سال میں 2 دفعہ دور کیا گیا تھا قرآن کریم کا، تو وہ بھی 2 دفعہ نازل ہوئیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ ملائکہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جبرائیل علیہ السلام کا رمضان میں آپ کے ساتھ مل کر قرآن کریم کا دور کرنا نزول نہیں کہلا سکتا، کیونکہ فرشتہ اترتا ہی اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اور اسلامی زبان میں اس کے لیے نزول کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ بس انزل فیہ القرآن کے یہ معنی بھی ہیں کہ اس مہینے میں تمام قرآن کا نزول ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔